Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیے، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے فضیلت کی تم کو علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعة اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یہ اجمالی طور پر بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ اس کو بیان کیا تفصیلاً بیان کرنے کے لیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہاں عالمین سے مراد صرف اس زمانے کے تمام لوگ ہیں، یعنی کہ اس آیت میں نزول قرآن کے وقت موجودہ یہودیوں کے باپ داداؤں کے ان کی تمام ہم اثر اقوام پر فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔ جو دور تھا بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، تو اصل میں تو مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل، تو لہذا اس سے بنی اسرائیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فضیلت مراد نہیں ہے، اور وجہ افضلیت کے لیے ہمیشہ کوئی امتیازی خوبی ہونی چاہیے، اور وہ عقیدہ توحید ہے۔ فرعون کے دور میں، فرعون کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں صرف بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جو مسلک توحید کی صدیوں پابند تھی۔ دنیا کی باقی قومیں کم و بیش شرک میں مبتلا تھی، لیکن رفتہ رفتہ قوم بنی اسرائیل بھی توحید سے دور ہوتی چلی گئی، یعنی اس سے وہ دور مراد ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، فرعون کا دور، کہ فرعون کے دور کے اندر اللہ نے فرعون کو فضیلت نہیں دی، بلکہ فرعون ایک وقت کا بادشاہ تھا، ایک حاکم تھا، لیکن اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ بنی اسرائیل کو۔ تو وہ فضیلت مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فضیلت مراد نہیں ہے۔ کوئی امتیازی خوبی جو تھی توحید، عقیدہ توحید، تو وہ ختم ہو گیا، امتیازی خوبی ختم ہو گئی، تو وہ افضلیت اور فضیلت بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہودی کئی قسم کے شرکوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، یہ ترغیب ہے، یوم نکرہ ہے، اور بعد میں آنے والی اس کی صفات متعین کر رہی ہیں کہ اس سے مراد یوم آخرت ہے۔ دنیا میں جرم کی سزا سے بچنے کے لیے عام طور پر 4 ذرائع نجات میں سے کوئی ایک ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اکثر مجرم ان کے ذریعے قرار واقعی سزا سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر مجرم کا باپ یا دادا یا اوپر کا کوئی وارث یا اور کوئی دور نزدیک کا رشتہ دار دین یا دنیا کے لحاظ سے بڑا کوئی اثر و رسوخ والا آدمی ہو، لوگ اس کی دنیاوی کارناموں سے متاثر ہوں یا اس کی دینی اور مذہبی خدمات کی وجہ سے اسے اللہ کا ولی مانتے ہیں اور اس سے دلی عقیدت رکھتے ہوں، تو ایسے شخص سے تعلق رکھنے والے مجرم کو اس تعلق اور اس انتصاب کی وجہ سے، اس انتصاب کی بنا پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی با اثر اور صاحب اقتدار آدمی کی سفارش سے بھی مجرم کی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات کچھ لے دے کر مجرم بری کرا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بڑے عہدے پر نہیں ہے یا کوئی دنیاوی یا دینی لحاظ سے اثر و رسوخ والا نہیں ہے، تو کوئی صاحب اقتدار آدمی ہے اس سے سفارش کرا دی، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اگر مال و دولت ہے رشوت دے کر اس سے ذریعے بھی مجرم کو بری کرا دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یا تینوں چیزیں ہیں لیکن روب اور دبدبا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر زبردستی مجرم کو چھڑا لیا جاتا ہے، تو یہ 4 ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے مجرم کو اس دنیا میں چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو یہودیوں میں شرک اور بدعقیدگی اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ان حربوں کے ذریعے آخرت کی سزا سے بھی بچا جا سکے گا، تو اللہ رب العزت نے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اس سے مراد امر اول کی نفی ہے، لا تجزی نفس نفس عن نفس، یعنی اس سے مراد پہلی نفی ہے، لا یغنی احد عن احد ولا یقبل منها شفاعت، یہ امر ثانی کی نفی ہے، یعنی کہ لا یقبل منها شفاعت، نہیں قبول کی جائے گی ان سے سفارش۔ تو معتزلہ اور دیگر فرقہ باطلہ اور منکر شفاعت نے اس آیت کے عموم سے نفی شفاعت پر استدلال کیا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق شفاعت کی نفی نہیں بلکہ شفاعت قہری کی نفی ہے۔ جس طرح یہودیوں کا خیال تھا کہ ہمارے باپ دادا ہم کو ہماری بدعنوانیوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے چھڑا دیں گے اور اللہ کو ان کی سفارش ماننی پڑے گی، یا یہ نفی کفار اور مشرکین سے مخصوص ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کے حق میں کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها، یعنی کہ اس سے مراد معلوم ہوا کہ اس سے مراد عام سفارش مراد نہیں بلکہ شفاعت قہری کی نفی ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، یہاں تیسرے ذریعے کی نافع ہونے کی نفی ہے، یعنی کہ اس دن بدلہ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا هم ينصرون، یہ چوتھا ذریعہ اس کے غیر نافع ہونے کا اعلان ہے۔ ان 4 ذرائع کی نفی ہو چکی ہے۔ اللہ
العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔